کرتا تھا۔ حضرت کرام میں کیوں تھا؟ اس واسطے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں پسا لیا تھا۔ ان کے ذہن و فکر پر صرف تسبیح لے کر وہ مولا کو یاد نہیں کرتے تھے، 24 گھنٹے ان کے دل و دماغ میں مولا سمایا ہوا ہوتا تھا۔ حضرت کرام آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی سکون حاصل کریں، آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ اطمینان حاصل کریں، آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ طمانینت حاصل کریں، آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں راحت آ جائے، تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ مولا کی یاد کو اپنے دل میں بسایا جائے، جس سے ہم اور آپ محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ مؤذنوں کی طرف سے ہمیں بلایا جاتا ہے، ہم نہیں جاتے، پھر کیا ہے؟ پھر ہم کیسے سکون حاصل کریں گے؟ حضرت کرام اللہ بلاتا ہے کہ آؤ آؤ اللہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، ہم نہیں جاتے۔ اگر ہم نہیں جائیں گے اس کے بعد ہم سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، زندگی گزر جائے گی، سکون حاصل نہیں ہو سکے گا۔ آپ دیکھیں دنیا کی طرف نظر اٹھا کر، شراب پینے والے سمجھتے ہیں کہ میں شراب کا جام پی لوں گا مجھے سکون مل جائے گا، مگر دوستو ہوتا کیا ہے؟ روزانہ شراب پیتے 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 اس کی ساری باڈی خراب ہو جاتی ہے، آخرکار وہ موت کے گھاٹ پر جاتا ہے۔ سگریٹ پینے والے سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں سکون ملے گا، گٹکا کھانے والے سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں سکون ملے گا، میوزک سننے والے سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں سکون ملے گا، گانوں کے ذریعے کوئی سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹی وی پروگرامز کے ذریعے کوئی سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی کا لگاؤ انٹرنیٹ سے ہے مجھے سکون مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے نادانو یہاں سکون کہاں رکھا ہوا ہے؟ سکون تو سکون پیدا کرنے والے پروردگار کے پاس ہے، اس کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دو، سبحان ربی الاعلیٰ کی سزائیں بلند کرو، پھر پتہ چلے گا کہ سکون کیا ہوتا ہے، سکون کس کو کہتے ہیں۔ حاضرین کرام دنیا سکون سے محروم ہے، واحد ذریعہ ہے پروردگار کو یاد کیا جائے۔ جب بندہ اس کو یاد کرتا ہے، جب بندہ اس کا ذکر کرتا ہے، جب بندے کے ذہن و دماغ میں وہ سما جاتا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے جیسا کہ میں نے ابتدائی تقریر میں کہا کہ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند آ جاتی ہے کانٹوں پہ بھی آرام کے ساتھ۔ حاضرین کرام لاکھ ٹینشنز ہو، اگر بندے کا تعلق اپنے مولا سے استوار ہو جائے تو پھر لاکھ کٹھنائیاں ہوں وہ مسکراتا رہتا ہے، کبھی غمزدہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں ان کٹھنائیوں کو تو کربلا کے میدان میں دیکھیں، جہاں بیٹے علی اکبر کی لاش ہے، امام حسین کے قدمہائے مبارک نہیں لرزاں ہوتے ہیں، چھوٹے علی اصغر گود میں ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پائے استقلال میں لرزش نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ان کے دل میں بسی ہوئی ہے۔ ہماری تمام اولیاء اللہ، تمام اصفیاء، تمام صلحاء، ان تمام کی زندگیاں وابستہ تھیں پروردگار کی یاد سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھلا کر، اللہ کا ذکر چھوڑ کے، اللہ سے منہ موڑ کے، اللہ کو یاد کرے بغیر ہم سکون حاصل کر سکتے ہیں، یہ محال ہے، ناممکن ہے، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کی، اور دوستو یاد کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، عزیز مصر بنے ہوئے ہیں، بادشاہ مصر ہیں، خیرات لٹا رہے ہیں، اللہ تقسیم کیا جا رہا ہے، ہر آدمی آ رہا ہے اپنے حصے کا مال لیتے لیتے حاصل کرتا جا رہا ہے اور لوٹ رہا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اس کو کچھ دیتے ہیں، وہ لینے کے بعد لوٹنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کرتا ہے میں فلاں ہوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام دگنا اسے عنایت فرما دیتے ہیں، وہ لے کر لوٹ جاتا ہے۔ پروردگار پوچھتا ہے اے یوسف اس قدر اس بندے پر محبت کیوں آئی؟ تمہارا کوئی تعلق اس سے ہے یوسف؟ تاکہ میں پوچھ رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا بار الہ میرا تعلق اس سے کچھ نہیں ہے، ہوا یہ تھا کہ جب مجھے قید کیا جانے والا تھا اور مجھ پر الزام لگایا گیا تھا گناہ کا، تو ایک چھوٹے سے بچے نے میرے پاکی کی گواہی دی تھی۔ اے پروردگار میری پاکی کی گواہی دینے والا یہی بچہ تھا جو مجھ سے مال لے کر گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یوسف تیری پاکی جو بندہ بیان کرتا ہے تو اسے دوگنا اور دوگنا نوازتا ہے، اسے جب نوازتا ہے تو انلمٹ تو اسے نوازتا ہے، کوئی سوچ سمجھ کر تو نہیں لیتا، بے انتہا نوازتا ہے۔ اے یوسف سنو جو تمہاری پاکی بیان کرتا ہے تم اسے نوازتے ہو، جو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر میری پاکی بیان کرے گا میں اسے نوازا کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کبھی ہم نے نب نکالنے کی کوشش بھی کی، کبھی ہم نے پاکیزگی بیان کرنے کا جذبہ بھی پیدا کیا، اور دوستو قربان جائیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پر۔ نماز کے بعد بندہ عرض کرتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، مگر جب اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں یہ مت کہو سبحان اللہ،
یہ کہو سبحان ربی الاعلی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میرا رب پاک ہے، میرا پروردگار پاک ہے۔ میرے بندو اب تمہاری جبین پروردگار کی بارگاہ میں جھک گئی ہے، ایسی بارگاہ میں تم نے اپنا سر جھکا لیا ہے کہ جو یہاں جھک جاتا ہے اس کے سر کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا جاتا ہے۔ کرام الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد کے علاوہ، اس کے ذکر کے علاوہ، اس کو بھول کر کبھی کوئی بندہ ترقی اور کبھی کوئی بندہ بلندی حاصل نہیں کر سکتا۔ امام غزالی علیہ رحمۃ الرضوان اس آیت مبارکہ کی شرح میں احیاء علوم الدین میں کافی عرض فرماتے ہیں کہ ایک قصائی تھا، قصاب تھا، گوشت بنایا کرتا تھا، گوشت کاٹا کرتا تھا، اپنی دکان پر بیٹھا رہتا تھا۔ اس کے پڑوس میں ایک خاتون تھی جو گھر میں کام کرنے کے لیے آیا کرتی تھی، بہت خوبصورت۔ اب یہ نوجوان وہ خوبصورت نظریں ملا کرتی، ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ وہ ایک کہہ سکتے ہیں بیگ اٹھا کر شہر کے باہر جا رہی ہے۔ اس نے جو ہی یہ منظر دیکھا اپنی دکان چھوڑی، اس کے پیچھے ہو لیا، جاتا رہا۔ جب وہ شہر کی آبادیوں کو چھوڑ کر بہت آگے نکل گئی، جب اس نے محسوس کیا کہ اب یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، سیدھے اس کے پاس پہنچ گیا، پہنچ کر اپنی محبت کی باتیں کرنے لگا اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ اس لڑکی نے، اس خاتون نے کہا تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو یہ درست ہے، یہ تمہاری باتیں میں سب مانتی ہوں، مگر ایک بات سنو، تمہیں اور مجھے اس وقت اللہ دیکھ رہا ہے، اگر تم اللہ کے خوف سے اس کو یاد کر کے مجھے چھوڑ دو تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے تم جو بولو کروں گی، مگر جنگل میں غیر محرموں کا ملنا یہ درست نہیں ہے، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ جو ہی اللہ کا نام اس نے لیا، یہ ارشاد فرماتے ہیں امام غزالی کہ اس نے اسے چھوڑ دیا۔ تشریف لانے لگے، راستے میں آ رہے ہیں، دھوپ بہت زیادہ تھی، بنی اسرائیل کا ایک نیک بندہ، ایک ولی بیٹھا ہوا تھا، جھاڑ کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا میں جانا چاہتا ہوں شہر، مگر دھوپ بہت زیادہ ہے، ایک کام کرتے ہیں تم دعا مانگو، میں آمین کہتا ہوں اللہ ہم پر بادلوں کا سایہ کر دے۔ تو اس قصائی نے کہا میں گناہگار، میں کیسے دعا مانگوں، آپ ایک کام کریں، آپ دعا مانگیے، میں آپ کے ساتھ آمین بولوں گا۔ ارشاد فرمانے لگے نہیں، کہنے لگے میری دعا، میری گزارش آپ قبول کیجیے۔ وہ اللہ کے ولی نے دعا مانگی اور یہ قصاب نے اس کے ساتھ آمین کہا۔ اب کیا ہوا، لوگوں کی دعا ختم بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ بادلوں نے سایہ کر لیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ دونوں بادل کے اس سائے میں چلنے لگے، چلتے چلتے شہر کے جب قریب پہنچے دونوں کے راستے جدا ہونے لگے۔ اب دونوں جدا ہو رہے ہیں، بادل کا ٹکڑا ایک ہے۔ اب یہ سمجھ رہا ہے قصائی کے بادل یقینی طور پر اللہ کے ولی کے ساتھ جائے گا، اس کے واسطے آیا تھا، میرے واسطے کیا ہوگا، یہ سوچ رہا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کا ولی اپنا رستہ لیتا ہے، میں اپنا رستہ لیتا ہوں، تو قصائی کہتا ہے بادل بجائے ولی کے ساتھ جانے کے میرے ساتھ ہو گیا۔ اس اللہ کے بنی اسرائیل کے ولی نے کہا تم تو کہتے تھے تم گناہگار ہو، تم تو کہتے تھے تم خطاکار ہو، تم تو کہتے تھے تمہاری عبادتوں میں کوئی لذت نہیں ہے، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ بادل میرا ساتھ چھوڑ کر تمہارے پیچھے چلے جا رہا ہے۔ تو اس بندے نے کہا میں نے زندگی میں کوئی عبادت نہیں کی، تنہائی میں اللہ سے ڈر کر میں نے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا ہے، شاید اس گناہ سے رک جانے کے سبب، اللہ کو یاد کرنے کے سبب اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اللہ اس قدر محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے، بے پناہ محبت ہے اللہ کو اپنے بندوں سے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ آپ اسے پکاریں، اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کا ذکر کریں، اور آپ کو کہتا ہے، پچھلی امتوں کو کہتا ہے تو ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ بنی یعقوب کو کہا میری نعمتوں کو یاد کرو، آل یوسف کو کہا میری نعمتوں کو یاد کرو، آل یعقوب کو کہا میری نعمتوں کو یاد کرو، آل موسیٰ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو۔ مگر جب امت مصطفی کی باری آئی، آقا کے غلاموں کی باری آئی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو، اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں تم ایک پوزیشن پر پہنچ چکے ہو، میرے محبوب کا دامن تمہارے ہاتھوں میں آ گیا ہے، میں یہ نہیں بولوں گا میری نعمتوں کو یاد کرو، فاذکرونی، تمہارا مقام یہ ہے کہ تم مجھے یاد کیا کرو، تم میرا ذکر کیا کرو، تم میرا چرچا کیا کرو، میں تمہاری یاد کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر دوستو وہ کہتا ہے فاذکرونی، ہم کہتے ہیں لا نذکر، اے مولا ہم تجھے یاد کرنا نہیں چاہتے۔ وہ کہتا ہے میرے بندو، حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب رات ہوتی ہے تو مولا اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، ہے کوئی مانگنے والا، مگر کوئی نہیں ہوتا جو اس کو صدا دے۔ حضور فرماتے ہیں جب شام ہوتی ہے تو صبح تک پروردگار سزائیں دیتا رہتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی گناہگار جس نے دل میں گناہ کیا، آئے میری بارگاہ میں رجوع کرے، اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے